بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ انسان اکیلے زندگی گزار نہیں سکتا، بلکہ اس کے لیے معاشرے کا ہونا ضروری ہے کہ انسان کے بیوی بچے اور باہر کا معاشرہ، یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارا معاشرہ بہتر اور اچھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی، گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی اور باہر معاشرے کی زندگی کے حوالے سے بھی۔ تو آج ہم حدیث پڑھیں گے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے ہر ذمہ دار آدمی کو۔ تو جس طرح آدمی مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس پہ اس کو ثواب کی امید ہوتی ہے، تو اسی طرح جہاں باہر صدقہ خیرات کرنا وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، یعنی آدمی کا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جب یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے کے اندر تنگی نہ کرے، بلکہ خوب دل کھول کے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے۔ اور یہ خرچ کرنا باہر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور یہ گھر والوں پہ خرچ کرنا آدمی کی ذمہ داری اور آدمی کا فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری انسان پہ لگائی ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی والد کے ذمہ ہے کہ وہ گھر والوں کی ضروریات، ان کے کپڑے اور ان کے خرچ وغیرہ کا انتظام کرے۔ تو جب یہ چیز فرض ہے، اور ظاہر ہے فرض عبادت پر نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب فرض نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ ظاہر ہے نفل نماز سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح جو فرض روزے کا ثواب ہوتا ہے وہ نفل روزے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے تو اس کا جو ثواب باہر صدقہ اور خیرات کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے خرچ کرنے کو بہترین خرچ ارشاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا افضل الدینار دینار ينفقه الرجل على عیالہ، کہ بہترین دینار یعنی بہترین مال وہ ہے ينفقه الرجل على عیالہ، جسے آدمی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ودینار، اور دوسرے نمبر پہ بہترین دینار وہ ہے ينفقه الرجل على دابته في سبیل اللہ، جسے آدمی اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ اور فرمایا ودینار، تیسرے نمبر کا بہترین مال وہ ہے اور بہترین دینار وہ ہے ينفقه الرجل على اصحابه في سبیل اللہ، جسے بندہ اپنے دوستوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آغاز فرمایا بہترین مال بتانے کا، اس میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہترین مال ہے جس کو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے اہل و عیال سے آغاز کر کے یہ بتا دیا کہ ان تینوں کے اندر بھی سب سے زیادہ اجر و ثواب اس مال کا ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے زیادہ اجر و ثواب کس کو مل سکتا ہے جو بندہ اپنی چھوٹی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اور اسی خرچ کی وجہ سے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتے ہیں اور وہ پاک دامن رہتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی گھریلو ضروریات کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے خرچ کا خیال کرنا چاہیے اور اس پہ ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اور جب بندہ اس کے اندر تنگی کرتا ہے تو اس سے خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر بیوی کو جب اس کی ضرورت کے مطابق خرچ نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرتی ہے، بغیر پوچھے خاوند کے مال سے لے لیتی ہے، اور پھر جب اسے عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بسا اوقات بغیر ضرورت کے بھی لے لیتی ہے۔ اسی طرح
بچوں کی بھی کبھی خیال کیا جائے کہ جب بچوں کو ایک تو بہت زیادہ اگر مال دیا جائے گا تو پھر بھی یہ ہوگا کہ ان کے خراب اور گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اسی طرح اگر بچوں کو بالکل خرچ نہ دیا جائے گا تو پھر بھی اس بات کا ڈر ہے، پھر بچے کیا کرتے ہیں گھر کے اندر چھوٹی موٹی کوئی چیز چھپا لیتے ہیں، اور پھر جب انہیں عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ باہر جا کے بھی چوریاں کرتے ہیں، تو اس طرح معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو صحیح طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔